صورت یہ ہے کہ ہمیں مجموعی طور پر اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتے کے ساتھ ہی عالم اسلام میں اتنا بڑا رخنا کیسے پڑ گیا. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رخنا پڑا، یا تو ہم یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوا، جو آپ چاہ رہے تھے وہی ہو رہا تھا، وہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ دین میں رکھنا پڑا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں رکھنا پڑا تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیسے ہو گیا. کیونکہ عام مسلمان آپ سے یہ سوال کریں گے کہ پیغمبر اسلام 23 سال تک ایک معاشرہ تیار کرتے رہے، اور آپ ایک ایسی ذات ہیں کہ آپ کو ہم کسی بھی اعتبار سے اپنے مشن میں، اپنے کام میں ناکام قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے کامیابی کے ساتھ ایک معاشرہ اسلامی تیار کر لیا اور اس معاشرہ اسلامی کو اس طریقے سے تربیت دے دی کہ اب وہ رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں اور آنے والی انسانیت کے لیے ایک رہنمائی اور رہبری کا کام کر سکیں. اب ایسی صورت میں اگر سرکار رسالت کی آنکھ بند ہوتے کے ساتھ ہی اسی دن سے یا اس کی وقت سے لوگ پھر گئے اور ان پیغامات کو بھلا دیا، ان تمام چیزوں کو جو پیغمبر اسلام نے سکھائی تھیں پس پش ڈال دیا، ایسی صورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص کوشش کے باوجود ایک مثالی معاشرہ نہ بنا سکا تو یہ تو اس کی کامیابی نہیں ہے، یہ تو اس کی ناکامی ہے. تو کیا پیغمبر اسلام کے بارے میں معاذ اللہ ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں کہی جا سکتی. تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وفات کے فوراً بعد حالات جو تھے تب مکمل طور سے تبدیل ہو گئے، دین مکمل طور سے تبدیل کر دیا گیا، تبلیغات کو مکمل طور سے معطل کر دیا گیا، اور اس نہج کو، اس راستے کو جس کو سرکار رسالت نے امت کو دیا تھا اسے مکمل طور سے سبوتاش کر دیا گیا. تو یہ بات کیسے ممکن ہو گئی؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ موضوع تھا ہمارا. تو اس کے اوپر ہم نے جو پہلے مواد بیان کیا تھا اس کی طرف صرف اشارہ کر دیں گے، تھوڑی سی اس کی یاد دہانی کرا دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو اب کی بات ہے وہ نئی بات نہ لگے. ٹھیک ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے پوری تاریخ عہد رسالت جو ہے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور ہوا تو کیوں ہوا، کیسے ہوا. تو اب اس سلسلے میں ہم پہلی بات جو آپ سے ایک الگ سے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء، تمام مرسلین جو آپ سے پہلے گزرے، ان کی اپنی جو کوششیں تھیں، جو ان کے مسائل تھے، جو ان کی پریشانیاں تھیں، اور جو ان کی امت کی آزمائشیں تھیں، ان سب کا تعلق کافروں سے تھا، نہ ماننے والوں سے تھا. لیکن یہ ایک مخصوص اور امتیازی صورتحال ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ کو اور آپ کی امت کو جو واسطہ پڑا، وہ صرف کافروں سے نہیں پڑا بلکہ منافقین سے بھی پڑا. اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے
پیغمبر اسلام کی امت اور پیغمبر اسلام کی صحیح کو دیگر انبیاء کی صحیح سے مختلف کر دیا. یہ ایک الگ بات ہے، ایک نقطہ ہے، اپنے ذہن میں رکھیے. اچھا، اب ہم پہلے جو بات کر چکے تھے اس کو ہم صرف اعادہ کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ جائزہ لیتے ہیں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا، اور خاص طور سے آپ کا عہد رسالت، تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے مکے میں تربیت پائی، مکے میں ولادت ہوئی، مکے میں آپ نے پوری زندگی گزاری، اور وہاں پر آپ کا اخلاقی معیار ایسا تھا کہ آپ کو اپنے قبیلے کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے ایک خاص مقام حاصل تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت کیا، وہی معاشرہ جو تھا وہ آپ کا دشمن ہو گیا. اب اس دشمن معاشرے میں آپ کو کام کرنا ہے، یعنی رسول اللہ کو کام کرنے کے لیے ایک زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، اس مخالفت میں آپ نے جو زمانہ گزارا وہ کتنا گزارا؟ آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی حضور کی کتنی ہے؟ 13 سال تقریباً، جس میں 3 سال شیب ابی طالب کے ہیں، 10 سال لوگوں کے سامنے ہیں. شیب ابی طالب بھی انتہائی مظلومی کا زمانہ، انتہائی قسمہ پرسی کا زمانہ، انتہائی مسائل کا زمانہ ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو 10 سال ہیں اس میں بھی کوئی آسانیاں نہیں ہیں، بلکہ طرح طرح کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں. لوگ آپ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، آپ کو اذیتیں بھی دے رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹ بھی ڈال رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ سب کر رہے ہیں. آپ کے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں، تکذیب بھی کر رہے ہیں. اب ان 13 سالوں میں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اس کا ہم جائزہ لیں اگر، تو کیا صورت ہے کہ قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. اقرأ باسم ربک الذی سے اس دن سے جس دن آپ نے اعلان نبوت کیا. اب یہ ایک تاریخ کے گوشے ہیں کہ کتنے عرصے آپ نے مخفی طور پر اعلان کیا، کب سے اس کو ظاہر کیا، وہ اس کو ہم اس وقت نہیں چھیڑ رہے ہیں. بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ بعثت سے بات شروع ہو گئی. اب بعثت سے لے کے اور اگر ہم آتے ہیں آپ کی ہجرت کے زمانے تک، کہ جب آپ کا مکے میں رہنا ناممکن ہو گیا اور آپ کو مکے سے نکال دیا گیا، یہ طے کر لیا گیا کہ آج محمد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور 40 قبائل نے اپنے اپنے پہلوانوں کو تیار کر لیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ آج صبح ہونے سے پہلے پہلے محمد کو قتل کر دیا جائے گا اور قصہ ختم ہو جائے گا. اس دن آپ نے ہجرت کی، ٹھیک ہے. اچھا، اب صورت یہ ہے کہ یہ جو 13 سال شیب ابی طالب ملا کے آپ کا عرصہ تبلیغ ہے، اس میں آپ کی تبلیغ کے نتائج دنیا کے سامنے کیا ہیں، تاریخ کے سامنے کیا ہیں؟ 13 سال سے جن کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ خون کے پیاسے ہیں، تو کون سا معاشرہ تیار ہوا ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رسول نے تو ایک معاشرہ تیار کر لیا تھا، تو ابھی تک تو معاشرہ کوئی تیار نہیں ہوا ہے. سب خون کے پیاسے ہیں، رسول کو نکال رہے ہیں، رسول کو گھر سے نکالا جا رہا ہے اور رسول کو مجبور ہو کے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے. لیکن جو قرآن کا نزول ہے، قرآن کا جو نزول شروع ہوا آپ کی بعثت کے وقت سے، اور ان 13 سالوں میں کتنا قرآن نازل ہو گیا آپ کو معلوم ہے؟ مکی زندگی میں کتنا قرآن نازل ہو گیا؟ دیکھیے، قرآن کا 2/3 سے زیادہ مکی زندگی میں نازل ہو گیا، 80% قریب آپ کہہ سکتے ہیں. 114 سورے، جس میں سے 86 مکے میں نازل ہو گئے، صرف 28 سورے رہ گئے تھے جو مدینے میں نازل ہوئے ہیں. تو 86 سورے نازل ہوئے، اور پیغمبر اسلام کون ہیں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم کتاب و حکمت ہیں. اور ہر تاریخ، ہر عقیدہ، ہر حدیث یہ کہتی ہے
کہ کوئی قرآن کی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی کہ جس کی تفسیر، جس کی مکمل تعلیم سرکار رسالت نے نہ دی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ بتائیں کہ 80% قرآن کی تعلیم آپ نے کہاں دی؟ مکے میں دے دی. 80% قرآن کی تعلیم آپ نے مکے میں دے دی. اب مکے میں جو آپ کے قریب تھا اسی کو ملی نا. اور شیب ابی طالب میں 3 سال جو قرآن کی تعلیم دی، جو آیتیں نازل ہوئیں، وہ کس کو دیں؟ جو شیب ابی طالب میں آپ کے پاس تھا. باہر سے تو کوئی اندر نہیں آتا جاتا تھا نا. اب اس سے آپ ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنائیں کہ جس وقت رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے اور یہاں ایک مسلم معاشرہ قائم ہوا، اور مسلم معاشرہ قائم ہونے کے بعد آپ نے اپنا کار نبوت جاری رکھا، تو اس دوران میں آپ کے گرد جو لوگ جمع ہوئے، دیکھیے مکے میں آپ کے گرد کون تھا؟ سب کے سامنے آ گیا کہ سب کافر تھے، سب مشرک تھے، سب دشمن تھے، سب خون کے پیاسے تھے. سب سے مقصد یہ کہ اکثریت، اور جو تھوڑے بہت ایمان لائے تھے، جو تھوڑے بہت آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے تھے، ان کے اوپر مظالم ہوتے تھے، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، ان کو قتل کیا جاتا تھا، ان کو باندھ کے زمین پر کھینچا جاتا تھا، ان کو باندھ کے درختوں میں لٹکایا جاتا تھا. سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب عمار یاسر اور ان کے والدین، ان کی والدہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، خاندان کے لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، سب کچھ ہوا. اچھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کو حبشہ بھیج دیا تھا حضرت جعفر طیار کے سرکردگی میں. تو اس اعتبار سے جو معاشرہ تیار ہوا تھا بہت مختصر اور بہت تھوڑے سے مومنین کا معاشرہ تھا، اس میں کوئی بڑی تعداد مومنین کی نہیں ہے. اچھا، لیکن اب جب رسول مدینے میں آ رہے ہیں تو مدینے میں رسول کے گرد جو لوگ جمع ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے قسم کے لوگ ہیں، یہ ہم پہلی تقریر میں بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. آج جلدی سرسری بیان کر دیں گے. دیکھیے، پروردگار عالم نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک ظاہری تقسیم تھی. وہ کیا تھی کہ کچھ لوگ مہاجر تھے، کچھ انصار تھے. مہاجر وہ تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے، اور انصار وہ تھے جنہوں نے مدینے میں آپ کی پذیرائی کی تھی، آپ کی دعوت کی تھی، میزبانی کی تھی. تو مہاجر اور انصار دو تو صاف تقسیمیں تھیں. اچھا، لیکن جو باطنی تقسیمیں تھیں جو نظر نہیں آتی تھیں وہ کیا تھی کہ صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پیغمبر اسلام کے پاس آ کے کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، لیکن اللہ کیا کہتا تھا کہ ان المنافقون لکاذبون. اللہ نے یہ کہا کہ یہ تو منافق ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو کلمہ تو پڑھتے تھے، رسول کے ساتھ تو رہتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر ہی تھے. تو منافق کی یہ تعریف ہوئی کہ جس کو لوگ مومن سمجھتے ہوں لیکن ہو وہ کافر. اب اس کو کون کافر سمجھتا ہے؟ اللہ. ہمارے سامنے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، ہم تو مسلمان سمجھیں گے اس کو. تو ایک قسم تو وہ تھی کہ جو منافق تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد باقی جو بچے ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ 14ویں آیت ہے سورہ حجرات کی کہ اے رسول، یہ جو عرب آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، تو ان سے کہیں تم اسلام نہیں لائے ہو. تم یہ کہا کرو کہ ہم ایمان نہیں لائیں، ہم اسلام لائیں. یعنی اسلام لانا کچھ اور ہے، ایمان لانا کچھ اور ہے. اور کہا کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم صرف اسلام لائے. تو ایک وہ ہیں جن کے کلمہ پڑھنے پر اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ اسلام نہیں لائے. ایک کے کلمہ پڑھنے پر کہا کہ جھوٹے نہیں ہیں، اسلام لے آئے ہیں، لیکن ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. بے شک مومنین تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی انہوں نے شک نہیں کیا.
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شک کبھی کیا ہی نہیں. تو کیا ہوا کہ ایک کون ہو گئے؟ منافق، ایک ہو گئے مسلم، ایک ہو گئے مومن. تو 3 قسم کے لوگ رسول کے سامنے آ گئے، مومن، مسلم، منافق. لیکن بظاہر سب ایک جیسے، بظاہر تو سب ایک جیسے ہیں نا، دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے. مومن بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے، مسلم بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے، منافق بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے، مومن بھی اسی طرح جہاد میں جا رہا ہے، منافق بھی جا رہا ہے، مسلم بھی جا رہا ہے. سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، سب ایک ہی گروہ میں ہیں، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ مومن ہیں، کچھ مسلم ہیں جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو منافق ہیں. اب صورت یہ ہے کہ جب عہد رسالت اس طریقے سے گزر رہا ہے تو عہد رسالت میں جن کی اکثریت ہوگی رسول کے بعد وہی تو اپنی منمانی کریں گے. جن کی اقلیت ہوگی وہ تو نہیں کر سکیں گے. اب یہ کہنا کہ رسول مومن معاشرہ تیار کر کے گئے تھے، رکھنا کس نے ڈالا؟ تو سامنے آ گیا نا کہ بھی منافق بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا تھا. یعنی اسلام کی حقانیت کا تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اسلام کی جڑیں اور اسلام کے اصول ان کے دلوں میں اس طرح جاگزی نہیں ہوئے تھے کہ وہ دنیا کی لالچ کو چھوڑ دیں، کہ وہ دنیا کے دیگر چیزوں کو چھوڑ دیں، وہ ایثار کریں، وہ قربانی کریں ایمان کے لیے. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے، ان کو معلوم تھا کہ بت پرستی غلط ہے، اسلام صحیح. اچھا، اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اکثریت کس کی تھی، زیادہ کون لوگ تھے. گزشتہ گفتگو میں ہم نے اکثریت اور اقلیت کے لیے سورہ احزاب کی آیتوں سے بات کی تھی. اس دفعہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس دفعہ ہم آ رہے ہیں، آپ دیکھیں سورہ جمعہ. سورہ جمعہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا نَفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ان کا عالم یہ ہے کہ جب یہ کوئی تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو تم کو کھڑا چھوڑ کے نکل کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ مومن تو نہیں کر سکتا، یہ منافق ہی کر سکتا ہے. کہ ورنہ آج کا مسلمان خواہ وہ کسی مکتب فکر کا ہو، اس کا اپنا پیش امام نہ کہ رسول نماز پڑھا رہا ہو تو کبھی نماز چھوڑ کے بھاگتا ہے؟ تو اب وہ لوگ کہ جو اس وقت کے مسلمانوں سے بھی گئے گزرے ہوں کہ رسول نماز پڑھا رہے ہیں، وہ اٹھ کے نکل چلے جائیں، اگر وہ 4 5 8 10 20 ہوتے تو کیا ان سب کو لعنت ملامت کی جاتی؟ جب تک کہ ان کی اکثریت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عہد رسالت میں جو معاشرہ قائم ہوا تھا اس میں مومنین کی تعداد بہت کم تھی، غیر مومن زیادہ تھے. لہذا بعد رسول اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو ناخوشگوار ہے تو اس کا آنا ناممکنات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. اب ہم آتے ہیں کچھ قرآن کی آیتوں پر. وہ آیتیں آپ سنیں. پہلی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت 83. سورہ آل عمران آیت 83. کیا کہا جا رہا ہے کہ افا غیر دین اللہ یبغون، یعنی کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ وہ دین ہے کہ جو زمین و آسمان میں قبول کیا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے، خواہ برضا اور رغبت تسلیم کیا گیا ہو، خواہ
بحالت مجبوری تسلیم کیا گیا ہو، لیکن یہ تسلیم شدہ دین ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ اچھا، اب یہ آیت کس سورہ کی ہے؟ آل عمران کی۔ اب آپ بتائیں، آل عمران مدنی سورہ ہے مکی؟ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مکے میں رسول کے گرد کون تھا؟ کفار قریش تھے، زیادہ تر جو ایمان لے آئے تھے وہ مسلمان تھے، باقی زیادہ تر کفار قریش تھے، اور جس معاشرے میں مسلمان رہ رہے تھے اس معاشرے میں کافر اور مسلمان ملے ہوئے تھے۔ اگر یہ آیت مکے میں نازل ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا یہ اللہ، وہ تو چاہتے ہی تھے، وہ تو کہہ ہی رہے تھے کہ رسول کا دین نہیں چاہیے۔ تو ان کے بارے میں سوالیہ نشان کے ساتھ، سوالیہ اعتبار سے پوچھنا کہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں نا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آیت مکے میں نازل ہی نہیں ہوئی، آیت کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں، اور مدینے میں معاشرہ جو ہے وہ مسلم ہے، مدینے میں تو مسلمان معاشرہ ہے نا، مدینے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ تو مدینہ جو کہ مسلم معاشرہ ہے، وہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ تو ان کی سرگرمیاں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے، کوئی اور دین چاہتے ہیں۔ جب تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ کیا یہ اور کوئی دین چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ مدینے میں اسلامی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو رسول کے لائے ہوئے دین سے انحراف کر رہے ہیں، کوئی اور دین مانگ رہے ہیں، کچھ اور چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور ایک بات اور اس سلسلے میں کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب، یہ مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہو، یہ مکے کے کافروں کے بارے میں ہی ہے، ٹھیک ہے، مدینے میں آئی، یا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آیت جو ہے وہ مکے میں آئی تھی، سورہ آل عمران میں رکھ دی گئی، 10 باتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو اب دیکھیے، ہم ایک مرتبہ پھر اس بات پر غور کریں کہ کیا یہ آیت کفار قریش کے لیے تو نہیں ہے؟ کفار قریش کا جہاں تک تعلق تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بھرپور مخالفت کر رہے تھے مکے میں رسول کی، کہ کسی طرح ان کا دین نہ پھیلنے پائے۔ لیکن جہاں انہوں نے کھلم کھلا اذیت دینا، پریشان کرنا، گھر سے نکالنا، قتل کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ کیا، وہاں ایک کام یہ بھی انہوں نے بعض اوقات کیا کہ ان کے اس کام کو روکنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر کر لی جائے کہ یہ دین نہ پھیلنے پائے۔ لہٰذا ایک تدبیر انہوں نے یہ کی تھی کہ رسول کے پاس ایک وقت بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ بھائی تم بادشاہ بن جاؤ، جو کچھ تم چاہتے ہو وہ کر لو، اس کام کو چھوڑ دو۔ ایک اس قسم کا بھی واقعہ ہے، وہ ہم نہیں بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مکے کے لوگوں کا ایک گروہ اس زمانے میں کہ جب رسول کا اتنی مخالفت کے باوجود آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کامیاب ہو کے رہیں گے، ہم کتنی ہی مخالفت کر لیں آخر کار یہ اپنے اس دین کی تبلیغ میں کافی حد تک کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک تجویز ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ ایسا کرو کہ ہم لوگ خامخواہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، ہمارے بھائی ہو تم، ہمارے ہم وطن ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے ساتھ کے رہنے والے، ساتھ کے پل کے بڑھنے والے ہو، ہم لوگ آپس میں ایک بات یہ طے کر لیں کہ تم جس خدا کی عبادت کرانا چاہتے ہو، جس کو سجدہ کرانا چاہتے ہو،
ہم 1 سال اس کی عبادت کرنے کو تیار ہیں، اور پھر 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرنا، پھر 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ مل جل کے گزارا کر لیں گے، اور یہ ایک درمیان کی صورت نکل آئے گی۔ تو کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے سورہ کافرون نازل کیا۔ اس میں کیا کہا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے رسول ان کافروں سے کہیں لا اعبد ما تعبدون۔ اب پورا سورہ آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، تو بلکہ تکرار کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں بات جو پہنچی، جو معاہدہ اللہ نے پیشکش کی، وہ یہ کی لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے؟ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے اور اپنے دین کو ملا کے چلیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ہم ان کی پرستش کر ہی نہیں سکتے۔ بھئی 1 سال کیا ہم 1 لمحے بھی نہیں کر سکتے، اور جن کی ہم پرستش کرتے ہیں تم جس انداز پر پرستش کرنے کو کہہ رہے ہو وہ پرستش نہیں ہے ہماری نظر میں۔ تو نتیجہ یہ کہ نہ اس صورت میں تم ہمارے خدا کی پرستش کرو گے اور نہ ہم تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو مانیں گے۔ تو فیصلہ اسی بات پر ہونا چاہیے ہے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تو یہ معاہدہ ان سے جب ہوا تو اس میں اللہ نے ایک پیشین گوئی کیا کی؟ پیشین گوئی یہ کی کہ تم کبھی بھی اس اللہ کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، تم اس کی پرستش نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، اور میں کبھی اس کی نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مسلمانوں نے تو کبھی لات و منات کی پرستش نہیں کی۔ اب وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کی پرستش نہیں کرو گے، اگر وہ کبھی کلمہ پڑھ بھی لیں تو ان کے کلمے پر ایمان اعتبار کیا جائے یا اللہ کے اس قول پر اعتبار کیا جائے کہ تم نہیں پڑھو گے، کبھی بھی نہیں کرو گے، تم مسلمان کبھی بھی نہیں ہوگے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ مغلوب ہو کے اگر کفار قریش نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کی یہ پیشین گوئی کہ تم کبھی بھی نہیں مسلمان ہوگے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کلمہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جب ان سے ایک بات طے ہو گئی کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، اب تمہارا دین کچھ بھی ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو اب ان سے یہ کہنا کہ افا غیر دین اللہ یبغون، کہ یہ لوگ کیا کوئی دوسرا دین مانگ رہے ہیں؟ تو سوال ہی نہیں پیدا کہ ان سے کہا جائے۔ یہ انہی سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ظاہر یہ کر رہے ہوں کہ ہمیں اللہ کا دین منظور ہے، لیکن سرگرمیاں ان کی یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ کے دین نہیں چاہتے، ان کی سرگرمیاں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اللہ کا دین نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے کہا کہ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کا وجود جو عہد رسالت میں ہی دین محمدی سے منحرف تھے، کچھ اور نافذ کرنا چاہتے تھے، ان کا وجود تو ثابت ہو گیا۔ اب آپ آگے چلیے۔ کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد اب 2 آیتیں ہمیں اور پڑھنا ہے سورہ آل عمران کی ہی، 86 اور 87۔ اس میں سے آیت 86 جو ہے وہ گزشتہ درس میں ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، پڑھ چکے تھے، لیکن اب کیونکہ اب اس کو ہم نے نئی شکل دے دی اور ایک نئی ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، تو اب نئی ترتیب میں ہی آ جائیں۔ تو دیکھیے سورہ آل عمران ہے، آیت ہے 86، اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی۔ تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئے، چلیے ایمان لے آئے، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے
کفروا بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے. اور یہاں پر ایک عجیب بات کہی ہے، ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی جیسا ان کا ایمان تھا. کیونکہ جو اصل صاحبان ایمان ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ ان کو تو کبھی شک بھی نہیں ہوا. تو صاحبان ایمان جو اللہ کی نظر میں ہیں ان کو تو کبھی شک بھی نہیں ہوا. لیکن یہ لوگ جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یہ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے، اور اب اللہ ان کی ہدایت نہیں کرے گا. اب اس کے بعد پھر آیت آگے بڑھی اور کیا کہا کہ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی حقانیت کی گواہی دی تھی اور معجزے بھی دیکھے تھے. رسول کی حقانیت کی گواہی بھی دی، معجزے بھی دیکھے، اور اس کے بعد کیا کیا کہ کفر اختیار کر لیا. ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا. تو یہ رسول کی وفات کے بعد کی بات نہیں ہو رہی. جب قرآن نازل ہو رہا ہے رسول کی زندگی میں، تو ایسے لوگوں کا وجود ثابت ہے جنہوں نے عہد رسالت میں ایسے منصوبے بنا لیے، ایسے کام کرنے کے ارادے کر لیے کہ جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. یہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے، اپنے ایمان کے بعد، اصل ایمان کے بعد نہیں، جو ایمان لائے تھے جیسا اس کے بعد کافر ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی واللہ لا یہدی قوم الظالمین. ان اللہ نہیں، وہ دوسری آیت، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. تو ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم قوم. تو یہ ظالم قوم جو ہے وہ رسول کے بعد نہیں پیدا ہوئی. رسول کے زمانے میں ظالم قوم موجود ہے، اور ایسی ظالم قوم موجود ہے کہ جس کی ہدایت کرنے کا اللہ کا کوئی ارادہ نہیں. اب اس کے بعد والی فوراً والی آیت 86 کے بعد 87. کہ اولئک جزاہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اب ان کے اس کام کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، ان کے اوپر ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور ان کے اوپر تمام لوگوں کی طرف سے بھی لعنت ہے. یعنی عہد رسالت میں معاشرہ اسلامی میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ہم تو ان کو رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، لوگوں کی طرف سے بھی لعنت ہے. کہاں ہیں؟ معاشرہ اسلامی میں ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں معاشرے میں، اور لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم توہین کر رہے ہو، یہ تو تم اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ خدارا ہمیں الزام نہ دیں، اللہ سے پوچھیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں نا، نہ ہم اپنی کوئی تاریخ بیان کر رہے ہیں، نہ اپنی کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، نہ اپنا کوئی نظریہ بیان کر رہے ہیں. ہم قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس ثبوت کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے عہد رسالت میں ان آیتوں کو جب نازل کیا تو بے وجہ تو نہیں نازل کیا نا. اب ہم سے یہ کہنا کہ صاحب آپ نے تو رسول کے سارے کام میں آگ لگا دی، آپ نے تو رسول کے بنائے ہوئے معاشرے کو فیل کر دیا، تو بھئی ہم نے تھوڑی کر دیا. اب یہ تو اللہ سے پوچھو کہ بھئی اللہ کیوں ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک چیز، اچھا یہ بھی ہم پہلے کر چکے تھے، بہت اختصار سے بیان کر دیں کہ ایک موقع وہ ہے قرآن میں جہاں اللہ نے یہ کہا کہ ان علینا للہدیٰ، سورہ واللیل کی 12ویں آیت ہے کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. سورہ طٰہٰ میں کہا
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی زبانی ہے. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یعنی ایک جگہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے فرعون سے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جو ہر شے کو بہترین انداز میں خلق کرتا ہے اور اس کی ہدایت ضرور کرتا ہے، بغیر ہدایت نہیں چھوڑتا. تو اب اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ جس کو پیدا کرے اس کی ہدایت بھی کرے. لیکن اب اللہ قرآن میں ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہدایت بھی کر چکا، رسول بھی بھیج چکا، معجزات بھی دکھا چکا، اس کے بعد کافر ہو گئے. اب کیوں کرے؟ اچھا، ایک جگہ اور کہا اللہ نے. کب کہا؟ جب رسول سے اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام کرنے کو کہا. اس وقت کیا کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول، جس چیز کی آپ کو تبلیغ کی گئی ہے اپنے رب کی طرف سے، جو کچھ حکم دیا گیا ہے، جو نازل کیا گیا ہے، اس کی تبلیغ کر دیں. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کچھ بھی نہیں کیا. اور گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا آپ کے دشمنوں سے. اور اللہ کافروں کی ہدایت کرتا ہی نہیں ہے. تو اب کافر کہاں سے آ گئے؟ میدان غدیر میں تو سب حاجی ہیں، سب نمازی ہیں، سب رسول کے ساتھی ہیں، تو وہاں تو کوئی کافر نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں کی تو ہدایت ہی نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا تھا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو ایمان کے بعد کفر اختیار کر رہا ہے. تو یعنی یہ کوئی ایسا کفر تھا کہ جو ایمان کے بعد اختیار کیا گیا. لیکن اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے، پیغمبر اسلام کے زمانے میں اسلام میں داخل ہونے والے کوئی ایسے ہوں جو دوبارہ لات و منات و حبل و عزیٰ کی پرستش کرنے لگے ہوں، جو دوبارہ اپنے اس دین پر آ گئے ہوں جو انہوں نے چھوڑ کے اسلام قبول کیا تھا. تو ایسے لوگ تو ہمیں نظر نہیں آتے. اس میں شک نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ صاف فتنہ ارتداد ہوا اور بہت لوگ مرتد ہو گئے اور یہ ہو گئے وہ ہو گئے. لیکن بہرحال مرتد ہونے کے بعد بھی کوئی وہ جا کے بتوں کی پرستش تو نہیں کرنے لگے. تو جب کوئی بھی بتوں کی پرستش کی طرف واپس نہیں گیا تو یہ کوئی ایسا کفر ہے کہ کلمہ زبان سے پڑھتے رہیں پھر بھی کافر ہیں. زبان سے کلمہ پڑھیں پھر بھی کفر ہے. تو اب کسی نے ایسا مذہب، ایسا دین اختیار کیا افا غیر دین اللہ، جو اللہ کے دین کے علاوہ تھا، اور اس دین کو جب اختیار کیا گیا تو ظاہر ہے کہ حقیقی دین اسلام کو چھوڑا گیا. جب حقیقی دین اسلام کو چھوڑا تو کفر اختیار کیا. اب اسلام کو چھوڑنے کے بعد آدمی کچھ بھی اختیار کرے ہے تو کفر. ضروری تو نہیں کہ وہ بت پرستی کرنے لگے. اسلام کو چھوڑا تو کافر ہو گیا. تو لہٰذا اس اسلام کو جو پیغمبر اسلام لائے تھے، چھوڑنے والوں کا وجود عہد رسالت میں تھا، اور ان کے وجود کو پروردگار عالم نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں جن کی امتوں پر عذاب آئے تو اللہ نے امت پر عذاب نازل کیا، نبی سے نہیں کہا کہ تم نے کیسا کام کیا تھا کہ ایمان ہی نہیں لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی غلطی کبھی
اچھا، اب ہمارا شاید وقت ختم ہو گیا اور ہمیں تھوڑی سی گفتگو ہم اور کرنا چاہ رہے تھے ابھی اس سے آگے، اور اس میں ہم پہلے کر چکے تھے، اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن کیونکہ اب سلسلہ آ گیا اور آپ لوگوں نے وہ تقریر سنی نہیں تو اس لیے ہم اسے آگے بڑھانا چاہ رہے تھے۔ اور اس میں ہمیں کہنا یہی ہے کہ کیونکہ عہد رسالت میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جن کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا، جب اکثریت ان لوگوں کی تھی اور اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین وہ چاہ رہے تھے، تو اب ضروری تھا ان کے لیے کہ بعد رسول ان ہستیوں سے بھی دشمنی کریں اور ان کو راستے سے ہٹائیں کہ جن کی موجودگی میں دین خدا میں تحریف اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی۔ دیکھیے، سب سے اہم بات آج ہم اگر سوال کریں کہ بنت رسول نے امت کا کیا بگاڑا تھا، بنت رسول سے دشمنی کیوں تھی، یا آج تک دشمنی کیوں ہے؟ آج بھی عالم اسلام جو ہے وہ رسول کی بیٹی کی قبر بھی گوارا نہیں کرتا، اور قبر تو دور کی بات ہے، بغیر قبر کے بھی کسی کا سلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ پہلی دشمنی تو نہیں ہے، کب سے چلی آ رہی ہے۔ تو بھائی سیدہ نے کیا بگاڑا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم ان لوگوں میں ہو جو افا غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہو، اور فاطمہ کی موجودگی میں جو بضعت الرسول ہے تمہارا دین نہیں چل سکتا، لہٰذا یہ دشمنی ہے، اس کے علاوہ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہی دشمنی علی سے ہے، اور دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، مولا نے خود بیان کر دیا۔ بس ہم جلدی سے 2-3 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کی دیتے ہیں کہ جب جناب صالح نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے ہدایت کر دی، ہر طریقے سے سمجھا دیا، ہر طریقے سے ہر حجت تمام کر دی، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو جب مانیں گے کہ جب اللہ ایک ایسی اونٹنی پیدا کرے، اس کے بارے میں پوری اس کی فرمائش کی صفات بتائیں کہ ایسی اونٹنی ہوگی، تو ہم حضرت صالح کو سچا مان لیں گے، ان کے دین کو حق مان لیں گے۔ اللہ نے پیدا کر دی۔ اب جب وہ اونٹنی پیدا ہو گئی تو اللہ نے کیا کہا؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے آیت ہے، یہ اونٹنی تمہارے لیے آیت ہے۔ آیت کیوں ہے؟ کہ جب تک یہ اونٹنی موجود ہے کوئی صالح کی حقانیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب جس کو جناب صالح کی حقانیت کو نہ ماننا ہو، جناب صالح کے دین کے علاوہ کوئی دین رائج کرنا ہو، تو اس کو کس سے دشمنی ہوگی؟ اس اونٹنی سے۔ اس نے تو کچھ نہیں بگاڑا نا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے منمانی کر نہیں سکتے، لہٰذا طے کیا کہ اس کو قتل کر دو، ورنہ اونٹنی تو بے خطا تھی، اس کو کیوں قتل کر دیا؟ اس نے کیا بگاڑا؟ اونٹنی کو قتل کیا۔ جب قتل کیا تو سب قوم نے مل کے طے کیا کہ بھئی اس اونٹنی کی موجودگی میں تو ہماری دال نہیں گلے گی، اس کو کسی طرح راستے سے ہٹاؤ، اس کو قتل کر دو۔ تو دشمنی ہوئی اس بے خطا اونٹنی سے جس نے کچھ نہیں بگاڑا تھا، اور اس دشمنی کے نتیجے میں اس کو قتل کیا۔ جب قتل کیا تو اللہ نے پوری قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اب ایک سوال کیا گیا تھا امام سے کہ مولا قاتل تو ایک تھا، پوری قوم پر عذاب کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ پوری قوم راضی تھی، یعنی ایک اکیلے نے اپنی طرف سے قتل نہیں کیا تھا، سب کی ترجمانی میں قتل کیا تھا، سب راضی تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی ایسا ہوتا کہ جو یہ کہتا کہ نہیں اونٹنی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، تو بے شک چاہے وہ اونٹنی کو قتل بھی کر دیتے لیکن عذاب سے وہ بچ جاتا، لیکن سب راضی ہوئے اس ظلم پر۔ تو یہی وجہ ہے کہ جتنی لعنت کا مستحق قاتل اور ظالم ہے اتنا ہی راضی ہونے والا بھی ہے۔ جبھی آپ کہتے ہیں نا
لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرض بھی، جو راضی ہوگا اس پر بھی. تو اب وہ سب راضی تھے لہذا قتل کر دیا. جب امیر المومنین علیہ السلام کو زخمی کیا گیا تو ایک جملہ آپ بہت سنتی ہیں فزت برب الکعبہ کا، ایک جملہ آپ نے اور ارشاد فرمایا تھا. وہ جملہ کیا تھا کہ علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. تو یہ جملہ تاریخ امامت میں 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے. امام حسین نے کربلا میں دہرایا تھا، امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جب متوکل نے آپ پر ظلم کیا تھا جب دہرایا تھا. تو اب آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر بھی اسی جملے کو دہرا سکتے ہیں کہ سیدہ اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں ہے.